السلام علیکم۔ چار موضوعات پہ بات کرنے کا ارادہ ہے آج۔ سب سے پہلے کہ مسلسل انکار کے بعد پہلی مرتبہ حکومت نے اعتراف کرنے کا عمل شروع کیا ہے کہ مظاہرے کے دوران مظاہرین کو، شہریوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا موضوع جس کے اوپر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ فیک نیوز کے حوالے سے قانون بنانے کی بات چلی ہے، خبر چھپی ہے، لیکن کیا جو حکومتی میڈیا فیک نیوز مسلسل چلا رہا ہے اس کو بھی سزا ملے گی؟ جس طریقے سے ہم نے خبر دیکھی جو کہ ثابت ہو گیا کہ فیک نیوز ہے کہ رینجرز اہلکاروں کو پی ٹی آئی کے شر پسندوں نے شہید کر دیا اور اس خبر کی وجہ سے بیسیوں لوگ مارے گئے بعد میں۔ کیا پاکستان کی تاریخ کی اس بڑی فیک نیوز کے حوالے سے لوگوں کو سزا ملے گی یا نہیں؟ اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، بہت سے شواہد آپ کے سامنے رکھیں گے، اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے ایک موضوع یہ خبر نہیں ہے، اس کے اوپر میں صرف اپنے خیالات کا اظہار کروں گا کہ کیا پی ٹی آئی سے اگر نمٹنا ہی ہے، فرض کریں کہ پی ٹی آئی کو مینج کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، تو کیا صرف تشدد اور اپنے صحافیوں کے ذریعے فیک نیوز چلوانا ہی واحد راستہ ہے، یا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈیسنٹ طریقہ، کوئی جمہوری طریقہ بھی ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی سے ڈیل کرنے کا؟ اسی طریقے سے بہت ہی اہم موضوع آپ کے سامنے شیئر کروں گا، ماضی سے ایک بڑا اہم معلومات کے جو تربیت یافتہ شر پسند احتجاج کرنے کے لیے لائے گئے لوگ ہیں، ان کے حوالے سے پیسے دے کر لوگوں کو لایا گیا۔ ناقابل تردید 100% انڈینائبل ایویڈنس سامنے آیا ہے۔ آخری جو میں نے آپ کے سامنے موضوع رکھا، اسی پہ بات کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ میں نے یہ موضوع بیان کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کے دریچوں سے ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ چیز یہ ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے، میں یہیں امریکہ میں ہی تھا، تو مجھے ایک صاحب کی کال آئی، بڑے قابل احترام صاحب ہے میرے لیے، ہیں تو ایسے سیکیورٹی کے اداروں سے تعلق ان کا، تو انہوں نے پاکستان سے مایوس ہو کے مجھے کال کی۔ تو ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ کچھ دوستوں کو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے تو وہ ایک خبر نہیں چلا رہے، اور خبر 100% تصدیق شدہ ہے اور تمام ایویڈنس موجود ہیں، اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ سے یہ امید ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گے، کیونکہ آپ جب ایویڈنس ہو، جب ثبوت ہو، جب ناقابل تردید شواہد ہوں تو آپ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ اپنا مسئلہ بیان کریں، شواہد بتائیں کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی کوئی پی ایم ایل این کے رہنما یا کی رہنما، ان کی کوئی پیشی تھی ایک نیب کے دفتر میں، اور صاف ظاہر ہے کہ ایک ریاست کا ادارہ ہے، اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور پتھراؤ کیا گیا ہے اور بے شمار لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے۔ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن یہ والی بات آلریڈی میڈیا میں چل چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں جو خبر دے رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ ان کے پاس خود احتجاج کرنے کے لیے لانے کے لیے ٹوٹل کوئی 25 یا 35 لوگ تھے، جن کے پورے نام اور تصاویر اور شواہد وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہیں، لیکن جو اصل کام کیا ہے وہ چند تربیت یافتہ گنڈوں نے کیا ہے، جن کو پیسے دے کر لایا گیا ہے۔ تو میں ان کا مقصد فوری طور پہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں ان دنوں میں میرا یہ خیال تھا، اور میرا اب بھی یہی خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا ایک رائٹ ہوتا ہے، اگر آپ کسی بھی پارٹی کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف کیسز میں پھنسا رہے ہوں، کچھ چیزیں کر رہے ہوں، تو ایک صحافی کو، ایک انڈیپینڈنٹ صحافی کو یہ زیب نہیں دیتا، جو مین ایشوز ہیں اس کے اوپر فیکٹس رپورٹنگ ضرور کرنی چاہیے، لیکن کسی کو نیچے لگانے کے پروسیس کا حصہ نہیں صاحب ذرا بن جانا چاہیے۔ میں نے تو وہ چیز نہیں کرنی تھی نا، اس لیے کہ وہ بات شاید وہ صحیح کہہ رہے ہوتے، لیکن اوورآل صاحب ظاہر ہے میں سمجھتا تھا کہ حکومت یا فوج جو ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ غلط کر رہی ہے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے سیاست کرنے کا، یا سیاستدانوں کو یا سیاسی پارٹیوں کو کنٹرول کرنے کا۔ انہوں نے لیکن پھر بھی صاحب ظاہر ہے صحافی کو یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھے ضرور کہ شواہد کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے۔ تو انہوں نے خیر مجھے یہ کہا کہ جی پتہ نہیں ڈی سی میں کوئی ایمبیسی سے کوئی صاحب ہوں گے، وہ مجھے ملیں گے اور یہ وہ۔ تو میں نے کہا میں تو ڈی سی سے بہت دور ہوں، اس وقت میں ڈی سی سے دور تھا۔ تو انہوں نے کہا جی میں ڈی سی سے، میں نے کہا بہت دور ہوں تو میں تو نہیں جا سکتا اور نہ ہی میں مل سکوں گا۔ صاحب ظاہر ہے اس حوالے سے تھوڑا سا کوئی کووڈ شووڈ کا پرابلم بھی تھا، تو میں نے کسی بھی طریقے سے وہ ان سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کی آن لائن رہتے ہوئے، تو ان کے پاس ناقابل تردید شواہد تھے کہ مجرم، جرائم پیشہ افراد جن کے خلاف، جن میں سے چند کے خلاف پہلے سے کیسز اندراج تھے، ان کو باقاعدہ پیسے دے کر، پیسے کی پیمنٹ کے، ان کے پاس ویڈیو،
چند حوالوں سے آڈیو اور چند حوالوں سے ٹرانزیکشنز کے ثبوت تھے، پیسے دینے کے شواہد موجود تھے کہ کس طریقے سے پیشہ ورانہ مجرموں کو لا کے ایک قومی ادارے کے اوپر، جس کی میرے دل میں کوئی احترام نہیں ہے نیب کا ویسے، لیکن احترام تو ہم کہیں گے پارلیمنٹ بھی غلط کام کر رہی ہے تو احترام نہیں ہے، عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے جو جج ہیں وہ غلاظت جو ہے وہ اپنے جسم پہ ملے ہوئے اور جھوٹ اور غلط فیصلے کر رہے ہیں، تو کیا میں کہوں کہ میرا سپریم کورٹ کا بھی احترام نہیں ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ ادارے کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ غلط کام کر رہے ہوں تو آپ کے دل میں احترام ختم ہو جاتا ہے، لیکن قومی ادارے یا ریاستی ادارے جو ہیں چند شخصیات کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پارلیمنٹ کے اوپر ہی میں کوئی غلط لفظ استعمال کر دوں یا سپریم کورٹ کے اوپر، عدلیہ کے ادارے کے اوپر ہی غلط لفظ استعمال کر دوں۔ تو اب صاف ظاہر ہے کہ میں کوئی نیب کا قائل تو نہیں ہوں، لیکن ایک ریاستی ادارہ ہے، اس کے اوپر باقاعدہ حملہ ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں ایک ایک شخص کی باقاعدہ اتنی کلوز، اتنی زبردست ریزولوشن سے وہ جو فوٹیج ہے وہ موجود ہے، لیکن افسوس صاف ظاہر ہے کہ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، انہوں نے اس طریقے سے کارروائی نہیں کی شر پسندوں کے خلاف، دہشت گرد لوگوں کے خلاف۔ یہ بنیادی طور پہ یہ لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں جن کو فکس کیا جانا چاہیے، جن کو سخت ترین سزائیں دی جانی چاہیے، جن کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے تاکہ کبھی کوئی ریاستی اداروں کے اوپر حملے کی جرت نہ کر سکے۔ پی ایم ایل این نے ہمیشہ سے یہی طرز عمل اپنایا، ان کی پوری 90s کی تاریخ اس چیز سے بھری پڑی ہے، ان کی پوری 2000s کے بعد تو 2000 میں خیر ان میں اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ یہ کچھ کر پاتے۔ میڈیا کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، 200-300 بیچ میں 5 لوگ پی ایم ایل این کے احتجاج کرنے والے ہوتے تھے، لیکن جو بعد کے معاملات بھی ہم نے دیکھے ہیں اس میں یہ ایک حد سے آگے جا کے ادارے کے اوپر، ایک ریاستی ادارے کے اوپر حملہ کر دینا، یہ ان کے اس میں شامل رہا ہے۔ اور یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس کے ناقابل تردید شواہد موجود ہے۔ آپ نے دیکھا، میں نے کل بھی عرض کیا کہ 2014 کے اندر جب پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا یا پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، وہ کس نے کیا وہ سب کو پتا ہے، اور اس کے پیچھے کون تھا؟ آئی ایس آئی پیچھے تھی۔ کیا ہم نے آج تک یہ سچ بولنے کی کوشش کی؟ نہیں کی نا۔ تو یہ جب آپ جو لوگ صحیح معنوں میں ریاستی اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، جو جرائم پیشہ افراد کو لاتے ہیں، تربیت یافتہ افراد کو لاتے ہیں، پیسے دے کر لاتے ہیں، جب آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس طرح جو لوگ اپنا احتجاج کا آئینی حق، قانونی حق، جو جمہوری طریقہ کار کے مطابق احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، جن کے خلاف آپ کوشش کر کے اپنے صحافیوں کو تاؤ دے کے ان کو غلط انفارمیشن فیڈ کر کے بھی کوئی ایسے ثبوت سامنے نہیں لا سکتے کہ انہوں نے کسی پرائیویٹ پراپرٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی کے مظاہرین نے، یا کسی سرکاری ادارے کے اندر گھسنے کی یا قبضہ کرنے کی کوشش کی، ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہوگا کہ سامنے نہیں آ سکی۔ تو یہ مطلب ہے کہ صورتحال ہے کہ جب آپ اصل مجرم جو دہشت گرد ہوتے ہیں، جو اس طریقے سے ان مجرمانہ افعال کے ذریعے، طریقوں کے ذریعے ریاست کو مبعوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غیر جمہوری طریقوں سے، غیر جمہوری لوگ ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی فوج کے ساتھ ہی ملنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کرتے، ان کو سزا نہیں دیتے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں، الٹا ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے جائیں اور جھوٹے کیس بنائے جائیں۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا میں آپ کے ساتھ اپنی ویوز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فرض کریں پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے ہٹ جائیں، آپ ایک دوسرا نقطہ نظر لے لیں۔ یقینی طور پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو پی ٹی آئی کی سیاست سے یا عمران خان کی سیاست سے یا عمران خان کی شخصیت سے مطمئن نہیں ہیں۔ آئیں ہم ان کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ کیا اگر یہ جو جماعت ہے آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی زیادتیاں کی ہیں یا غلط کیا ہے، یا جب عمران خان حکومت میں تھے تو انہوں نے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا آپ ان کی پالیسی سے یا آپ ان کی سیاست سے مطمئن نہیں ہیں، تو کیا احتجاج کو کچلنا، ان کو تشدد کا نشانہ بنانا، ان کو اغوا کرنا، ان کو جیلوں میں ڈالنا، ان کو پولیس اسٹیشن میں جانا، ان کی فیملیوں کو ذلیل کرنا، ان کے خلاف مسلسل فیک نیوز چلانا اپنے جیو شیو سے اور باقی میڈیا ہاؤسز سے اور صحافیوں سے، کیا یہ طریقہ ہے نبٹنے کا؟ سیاسی طور پہ یا جمہوری طور پہ یہ صحیح طریقہ ہے؟ میں اس پہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں کوئی لیکچر نہیں دینا چاہتا، لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ میرے دل سے نکل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے پی ٹی آئی سے بھی خوف آتا ہے کہ جتنی مقبول پی ٹی آئی کو یہ میڈیا کر رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پی ٹی آئی ہم سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ جب بھی آپ دیکھیں، ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں لا سکے نا، اگر آپ کوئی بڑا سٹرونگ کرپشن کا کیس کہیں پہ کک بیک لیا ہوتا، کوئی پراپرٹی باہر پاکستان سے باہر بنائی ہوتی، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ جتنا یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بیچاروں کو گالیاں دیتے رہے، انصافیے کہتے ہیں، بعض لوگ یوتھیے کہتے ہیں، بعض گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ ایک کیس لے کے آ جاتے نا کہ عمران خان نے فلاں جائیداد بنائی ہے لندن میں،
ان کے اگر سارے نہیں 80% یہ تحریک انصاف کے فالو کرنے والوں نے چھوڑ دینا تھا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کوئی کیس نہیں لا سکے آج تک عمران خان کے خلاف، آپ بشرا بی بی کے خلاف کوئی کیس نہیں لا سکے، آپ ان کے کسی فیملی ممبر کے خلاف کرپشن کا کوئی الزام تک نہیں لگا سکے۔ جو بھی آپ بات کرتے ہیں بیہودہ بات کرتے ہیں، فضول بات کرتے ہیں، مضحکہ خیز بات کرتے ہیں، نمبر ون۔ تو اب ان کا لیڈر اگر جیل میں بند ہے تو ان کا یہ مطالبہ کرنا ان کا حق بنتا ہے نا، تو وہ اس پہ مطالبہ کریں گے، وہ اور سٹرونگ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ جتنی مزاحمت کریں گے، جتنی فیک نیوز چلائیں گے میڈیا کے اوپر، لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ آپ توشہ خانہ کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس نے تو تمام تحفے اپنے پورے وزیر اعظم کے ٹینیور کے دوران پہلے دورے کے بعد 50% ادائیگی کر کے لیے، اور جبکہ بیگم کلثوم نواز کے نام پہ آپ نے کروڑوں روپے کے تحفے مسلسل 20% ادائیگی سے لگائے، جبکہ وہ 20% ادائیگی اس لیے غلط تھی کہ 2013 میں وہ پالیسی ریوائز ہونی تھی، 2013 میں نہیں کی تھی تو 2014 میں پالیسی ریوائز کر لیتے، کچھ ریٹ انکریز کر دیتے، 15 میں کر لیتے، 16 میں کر لیتے، آپ نے نہیں کی۔ آپ غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، بہت کم قیمت لگوا کے، وہی جو آپ عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فلاں تحفے کی قیمت اتنی ہے، تو وہی تحفے تو پہلے بھی ملتے رہے نا۔ آپ لوگوں کو لمبا عرصہ بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ چند ممالک ہی ہیں جہاں پاکستان، 160 ممالک میں پاکستانی نہیں جاتے، 160 ممالک کے لوگ ہمیں تحفے نہیں دیتے، 3-4 ممالک ہی ہیں جہاں ہم جاتے ہیں جہاں سے تحفے ملتے ہیں، اور وہی والے تحفے، سیم تحفے ملتے ہیں۔ تو وہی جس کی قیمت عمران خان کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں صرف کیس بنانے کے لیے کہ بہت زیادہ ہے، تو وہ تو پہلے بھی لگ چکی ہوئی ہے قیمت۔ تو آپ کیوں کلثوم نواز سے یا اس کی فیملی سے کیوں پیسے واپس نہیں لے رہے ہیں؟ تو جب آپ اس طرح کے کیسز بنائیں گے تو الٹا پی ٹی آئی سٹرونگ ہوگی۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ پی ٹی آئی کے اوپر تشدد کریں گے اور اس طرح سے، جو پاکستان کے اندر میں نے کبھی نہیں کہا کہ سارے لوگ عمران خان کے سپورٹر ہیں، ارے جو رہ گئے ہیں وہ بھی بن جائیں گے، اور کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا اتنا مضبوط ہو جانا نظام کے لیے خطرناک ہوتا ہے، صحافیوں کے لیے، میڈیا کے لیے، ہر کسی کے لیے خطرناک ہوگا۔ ایک پولیٹیکل پارٹی ہو اس ملک کے اندر، میرا کبھی نہیں یہ وہ رہا کہ جی میں تو ان کو جن بات پہ صحیح سمجھتا ہوں صحیح کہہ دیتا ہوں، جس پہ غلط سمجھتا ہوں غلط کہہ دیتا ہوں۔ میں صرف ایک حکمت عملی کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ جو حکمت عملی اپنا رہے ہیں، تشدد کا راستہ بنا رہے ہیں، آپ ان کو انڈسپینسیبل بناتے چلے جا رہے ہیں، آپ ان کو ناقابل تسخیر بنا دیں گے، ان کا کوئی ایک مخالف نہیں بچے گا پورے ملک کے اندر۔ جس طریقے سے آپ نے ان کے لوگوں کو مارا ہے، جس طرح گولیاں مار کے زخمی کیا ہے، جس طرح تشدد کر رہے ہیں، جس طرح کالے کپڑے پہنا کے جیلوں میں پیش کر رہے ہیں، اور پھر جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں۔ آپ نے ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ رینجرز کے بندے مار دیے انہوں نے۔ ایک بندہ، میں نے کل کے ویلاگ میں پاکستان کی پولیس کے اہم ترین لوگوں سے ویریفائی کر کے یہ چیز آپ کو کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو آپ کوئی ایک ثبوت جو ہے، زخمی ہوئے لوگ گرے ہیں، کسی کو کوئی بٹا لگ گیا ہے، کوئی پتھر لگ گیا ہے، وہ الگ بات ہے، گولی کا، بلٹ انجری کا مجھے آپ اس پورے واقعے کے اندر کوئی ایک واقعہ دکھا دیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، آپ اپنے لوگوں کو خود نقصان پہنچا کے الزام دوسروں پہ لگا رہے ہیں کہ آپ ان کو غلط ثابت کر سکیں۔ اس طرح آپ ان کو ناقابل تسخیر بناتے چلے جا رہے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا پی ٹی آئی کے مخالف پوائنٹ آف ویو سے، وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں ان کے حق کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ پی ٹی آئی کو اگر ڈیل ہی کرنا ہے تو اپنی حکمت عملی بدلے۔ آپ جتنا میڈیا کے ذریعے فیک نیوز ان کے خلاف چلائیں گے، یہ اتنے زیادہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، اگلے موضوع پہ چلتے ہیں۔ اگین فیک نیوز کی ہی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبر چل رہی ہے کہ فیک نیوز چلانے والے کو جرمانہ ہوگا اور سزا ہوگی اور قید ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا، سب ذرا اس حوالے سے ماحول بنایا جا رہا تھا۔ ایک جو سسٹمیٹک طریقے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پہلے ماحول بنایا جاتا ہے کہ جی فلاں غلط ہوا، فلاں غلط، فلاں نے یہ کیا، فلاں کو سزا دے دو، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پورا ایک طریقہ کار ہے۔ آئی ایس آئی کا، فوج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ظاہر ہے ہر بندے کے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، میرے بھی جاننے والے ہیں، میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ یار ایس او پیز ہی بدلو، کوئی تھوڑا سا طریقہ کار۔ تھوڑی دیر پہلے آپ اپنے بندے سے کوئی بات کہلاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد جا کے آپ وہی کاروائی ڈال دیتے ہیں، صحافیوں کو اٹھا لیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ فیک نیوز کے اوپر کیا سنجیدہ کوشش ہوگی؟ فیک نیوز تو واقعتاً ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ موجودہ دنیا میں امن عامہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ فیک نیوز سے ہے۔ سینٹی کو، معاشروں کو، سوسائٹی کو، تہذیب کو، ہر چیز کو فیک نیوز سے خطرہ ہے۔ سچ بولا جانا چاہیے،
اور آپ جب بھی کوئی چیز شیئر کرتے ہیں یقیناً اس کی تصدیق کے جو مراحل آپ کی سمجھ میں آتے ہیں اس سے ضرور جاننا چاہیے. ایک صحافی کے لیے تو یہ جرم ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو جھوٹی طور پہ رپورٹ کرے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رینجرز کے اہلکار گاڑی کے نیچے آ کے مارے گئے. اگر آپ ایزیوم کر لیں، ایک لمحے کو ایزیوم کر لیں کہ وہ بندہ جو گاڑی چلا رہا تھا وہ پی ٹی آئی کا تھا، تو پھر بھی اگر روڈ کے اوپر واقع ہوا ہے تو یہ حادثہ بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے خبر چلائی کہ پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے رینجر کو کچل کے مار دیا. بعد میں پتہ لگا کہ واقعہ ہی بالکل ڈیفرنٹ تھا. 2-3 جگہ پہ واقعات ہوئے جن کو ایک ہی لائن میں آئی ایس آئی کے لوگوں نے آگے میڈیا کو کیا. جن جن لوگوں نے کیا مجھے ان کا بھی پتہ ہے، بائی دا وے میں ذمہ داری سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جن جن میڈیا کے لوگوں کو بتایا گیا سب کا نہیں، 3-4 کا پتہ ہے مجھے. اور جب وہ خبر چلائی گئی تو پڑھنے والے نے خبر پڑھی، اور جب بیپر پہ لیا گیا رپورٹر کو، فیلڈ میں جو رپورٹر موجود تھا اس نے بالکل مختلف بات بتائی. اس نے اس چیز کو آن ہی نہیں کیا کہ پی ٹی آئی کے شرط پسند. انہوں نے کہا جی ہسپتال میں لاشیں آئی ہیں، باقی یہ چیز چل رہی ہے، دیکھتے ہیں. ابھی ادھر سے جو آئی ایس اے نے چلایا تھا وہی چل رہا تھا کہ جی 3 بندے کچل کے مار دیے. اور پھر بعد میں مطلب آزاد سید صاحب نے اس چیز کو رپورٹ بھی کر دیا کہ صاحب ذرا وہ بندہ ایک واقعے میں ایک بندہ جو گاڑی والا وہ کون تھا. ایک طرف ہمارے بہت ہی قابل احترام میڈیا کے چند لوگ بیٹھے کہہ رہے ہیں جی وہ 9 مئی کے ملوث میں واقعات میں ملوث تھا، گرفتار بھی رہا. تو وہ جھوٹ بول رہا تھا بندہ، وہ جو جس نے مطیع اللہ جان صاحب کو انٹرویو دیا. بھئی اگر وہ پی ٹی آئی کا ہے تو وہ بتا رہا ہے میں پی ٹی آئی کا ہوں. 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اندر کیا گیا. کیا جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ میں نے آپ کو کل بتایا کہ پولیس کے لوگوں نے تصدیق کی کہ ان کی گاڑی میں سے کچھ لوگ، ایک جگہ پہ ایسا واقعہ ہوا کہ بندہ نیچے گرا پولیس والا، اس کے اوپر پیچھے والی گاڑی پولیس کی چڑھ گئی. تو وہ واقعہ ڈیفرنٹ واقعہ تھا، وہ بھی ثابت شدہ بات، درست بات، صحیح بات کر رہا تھا. اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ پیش آیا. تو یہ اتنی بڑی فیک نیوز، پھر اس کو بنا کے پروپیگنڈا کیا گیا، آگ لگائی کے اشتعال پھیلایا گیا 3 دن تک، 2 دن تک. اور اس کے بعد پھر قتل عام، صاف ظاہر ہے آپ کے سامنے درجن بھر لوگ مار دیے گئے، اور 100 سے زیادہ لوگوں کو گولیاں لگی. اور میں نے رپورٹ کیا کل آپ کے سامنے کہ 71% سے زائد لوگوں کو سر کا نشانہ لے کے گولی ماری گئی، یعنی کہ ان کے دھڑ کے اوپر والے حصے. جب دھڑ کے اوپر والے حصے پہ لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مارنے کی نیت سے مار رہے ہیں. تو یہ جو فیک نیوز چلانے والے لوگ ہیں، کیا ان کو کبھی سزا ملے گی؟ آپ یہیں سے سٹارٹ کریں، یہاں سے کسی کو سزا دینے کا عمل شروع کریں تاکہ لوگوں کا آپ کے اوپر، سسٹم کے اوپر، نظام کے اوپر اعتماد بحال ہو. لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. ناظرین، سب سے آخری موضوع، سب سے اہم موضوع کے اوپر چلتے ہیں، اور وہ موضوع یہ کہ حکومت کی طرف سے پہلی مرتبہ مسلسل انکار کیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جو عطا تارڑ ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی گولی نہیں چلائی گئی، کوئی اسلحہ تھا ہی نہیں، کوئی بندے نہیں مارے گئے. جھوٹ بول رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جو حکومتی صحافی تھے انہوں نے مسلسل چند غیر ذمہ دار لوگوں کی باتوں کو کا سہارا لیتے ہوئے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں، تو انہوں نے پی ٹی آئی کا مذاق بھی اڑایا، تمسخر بھی اڑایا، پی ٹی آئی پہ فیک نیوز کا الزام بھی لگایا. حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے یا اس سے ایفیلیٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہوتا ہے، یہ پورے کلچر میں ہوتا ہے. حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حقائق جو ہے وہ سامنے لائے، میڈیا کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حقائق سامنے لائے. اور میڈیا جو ہے وہ تمسخر اڑاتا رہا، مذاق بناتا رہا، اور یہ بالکل اس چیز کو سپورٹ کرتا رہا، صرف پی ٹی آئی کی بات کو غلط کہتا رہا. الٹیمیٹلی جو ہے انٹرنیشنل میڈیا نے فیکٹس رپورٹ کیے، انہوں نے بالکل کہا کہ یہ ڈیتھس ہوئی ہیں، یہ جنازے ہوئے ہیں، ان کے نام، قواعد، ایڈریسز سب کچھ آ کے. لیکن حکومت کی طرف سے ڈینائل کا ایک سلسلہ جاری رہا. اب مریم نواز صاحبہ نے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو بھتیجی ہیں وزیر اعظم پاکستان کی، جو مین پاور سٹیک ہولڈر ہیں اس وقت سسٹم کے اندر، آرمی اور شریف فیملی کے درمیان مین جو پرسن کا کردار ہے وہ ان کا ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے آج اعتراف جرم کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ پوائنٹ بلینک پہ پولیس اور لا انفورسمنٹ کے اوپر گولیاں چلائیں اور یہ خیال کریں کہ آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ میں نے آپ کو سامنے ان کا فکرہ رکھا ہے، اور اس میں انہوں نے بڑے کلیئر انداز میں، بڑے واضح انداز میں اس چیز کا اعتراف کیا کہ جی گولی چلائی گئی ہے. اب پہلا حصہ الزام ہے کہ جی پوائنٹ بلینک پہ گولیاں ماری گئی ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے کل فیکٹ رپورٹ کر دیا تھا، فیکٹ آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا. کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی شواہد ہے، وہ سامنے لے کر آئیں کہ کیا کسی جگہ پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے، مظاہرین کی طرف سے گولی ماری گئی.
فائر آرم استعمال کیا گیا اور گولی کسی لا انفورسمنٹ کے بندے کو لگی. کوئی ایسا شواہد ہے تو سامنے لائیں. بالکل میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے مظاہرین جب آگے بڑھ رہے تھے اس چیز کے شواہد موجود ہیں کہ وہ آنسو گیس کا مقابلہ کر رہے تھے, شل واپس پھینک رہے تھے, جب ان کے اوپر پتھراؤ ہوتا تھا وہ اس کا جواب دیتے تھے. ان کا یقینی طور پہ ایک حق تھا, جمہوری حق تھا احتجاج کرنا, جس کو روکنے کی غیر آئینی غیر قانونی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن انہوں نے پھر بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں دیا. یہ ایک فیکٹ ہے, یہ ماننا ہوگا ہمیں. اور کسی بھی جگہ پہ کوئی انڈائریکٹ کوئی ڈائریکٹ کلیش کے اندر جو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کے اندر وہ نہیں گئی جہاں پہ آرمڈ کنفرنٹیشن ہو. اور یہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتا دیا کل کہ کوئی فیکٹ ہے, کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ لے کر آئے. مریم نواز نے آج یہ بہانہ بنا کے اعتراف کر لیا کہ جواب دیا گیا تھا. مزید کھل کے اعتراف بھی ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. بنیادی طور پہ اصولی طور پہ یہی بات ہے کہ اپنے گھر کی بات ہے, اسی ملک کے اندر ایک کمیشن بنے لازمی طور پہ. میں نے کل کچھ لکھا سوشل میڈیا کے اوپر, پی ٹی آئی کے بعد لوگ بڑی جذباتی باتیں کر رہے تھے بدلہ لینے کے حوالے سے, تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ طریقہ کار استعمال نہیں ہے. خون کا بدلہ خون کے حوالے سے اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے تو مطلب اس میں کیوس ہوگا. تو اس میں چند بے وقوف لوگ آ کے میری ماضی کی کچھ باتوں کو کوٹ کر کے کہنا شروع ہو گئے, دیکھیں آپ خود آپ کہہ رہے ہیں خون کا بدلہ خون نہیں ہوتا, خون کا بدلہ خون ہی ہوتا ہے, لیکن قانون کے مطابق, قانون کے ذریعے, قانون کے طریقہ کار کے مطابق. وہ بالکل قانون کا جو ساتھ ہے وہ نہیں چھوڑا آج تک, تو اب بھی نہیں چھوڑنا. جو لوگ چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو تفصیلات فراہم کی ہیں. تو یہ ہمیں اب گھر کے اندر ہی ایک کمیشن نیشنل لیول پہ بنے, اور ایک بین الاقوامی کمیشن اگر آتا ہے ان کو فیکٹس اور پرووائڈ کیے جائیں جو بھی اس طرح لوگوں کو مارا گیا, شہریوں کو مارا گیا اس حوالے سے, تاکہ یہ معاملات آگے چلیں. اگر آگے چلنا ہے تو, اگر لڑائی جھگڑا فساد ملک کو بربادی کی طرف لے کے جانا ہے تو یقینی طور پہ آرمی چیف عاصم منیر کی مرضی ہے. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.